کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر سبی ضمنی الیکشن 2024 پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار خان ولی خان مرغزالی کا ہمارے اون نیوز کے رپورٹر خرم شہزاد کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ضمنی الیکشن PP8 کو صاف شفاف بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ہم نے اپنے تحفظات DRO کو تحریری طور پر پیش کیے ہیں، جو ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن کو جوڈیشری کے حوالے کیا گیا۔ موجودہ DRO کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف ناممکن ہے۔ مزید سنتے ہیں اس خصوصی انٹرویو میں۔ الیکشن یہاں جی بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں۔ انہیں اپنی پارٹی کا نام لیتے ہوئے شاید جھجک محسوس ہوتی ہے یا حقارت محسوس ہوتی ہے یا شرم۔ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے اتحادوں کے نام۔ ہم اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں اور پارٹی کا پیغام ہے، ہمارا پارٹی کا منشور ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے۔ لوگوں میں ہماری چاہت ہے، ہم اپنا پیغام ہر گھر تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جی جو ووٹ تھے وہ 14,000 ووٹ نہیں تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ چلتا رہا۔ یہاں پہ کم و بیش 20,000 ووٹ کاسٹ ہوئے جو جینون ووٹ تھے۔ اس کو جو تبدیلی کی گئی ریاستی سطح پہ سرکار نے جو کیا، سرکار نے اس کے اندر جو کچھ کر کے 14,000 پہ لا کے اس نمبر کو ٹھہرایا گیا۔ اگر ہم اس 14,000 کو بھی سمجھے تو اس 14,000 کا ووٹ صرف عمران خان کا ووٹ تھا، اس میں ہمارا ووٹ کسی اور شخصیت کا ووٹ یہ شامل نہیں تھا، خالصتاً عمران خان کا ووٹ تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ اس 14,000 کے فگر سے ہم کہیں زیادہ اوپر جائیں گے اور ہم نے اپنے تحفظات اس میں ظاہر بھی کیے ہیں۔ ہم نے یہی کہا کہ جی یہ ناممکن ہے کہ ایک RO آپ مقرر کر رہے ہو اسسٹنٹ کمشنر لیول کا، جس کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے پہلے بھی درخواست کی ہے سرکار سے کہ اگر شفاف الیکشن کوئی چاہتا ہے اور واقعی جس پہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کو جوڈیشری کے حوالے کیا جائے، RO جوڈیشری سے لیا جائے یا الیکشن کمیشن خود اس کو کنڈکٹ کرے۔ یہ تحفظات ہم نے پہلے بھی ظاہر کیے ہیں۔ اس بابت ہمارے اور بھی دیگر تحفظات یہ تھے کہ یہاں پہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو اساس ڈکلیئر کیا گیا، وہاں پہ اساس نہیں تھے، پہلے بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اس بابت ہم ابھی دوبارہ بھی درخواست کر رہے ہیں سرکار سے اور باقاعدہ آفیشیل ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہوا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، وہاں کے پولنگ اسٹیشن بھی اساس ڈکلیئر کیے جائے، وہاں پہ کیمرے نصب کیے جائے، وہاں پہ فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے۔ ہمارا جو پولنگ اسٹاف ہے اس ضلع کے اندر وہ اس میں کافی جانبدار لوگ ہیں، باہر ضلع سے باہر کے پولنگ اسٹاف کو لایا جائے تاکہ شفاف الیکشن یقینی بنائے جائے۔ اگر لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا ان الیکشنوں پہ تو اس ملک کے لوگوں کا دل ٹوٹتا جا رہا ہے الیکشنوں سے۔ یہ کہ 24,000 ووٹوں کا مینڈیٹ سبی کی عوام الیکشن جیت چکی تھی، سبی کے غریب لوگ، غیور لوگ، انہوں نے الیکشن جیتا لیکن اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ اس مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری تھی، اس کے اندر وہ تحفظ نہ کر پائے۔ یہ تحفظات ہمارے تھے جن تحفظات کو دور نہ کیا جا سکا۔ سبی کے عوام کے مینڈیٹ کی بہترین ترجمانی، بہترین تحفظ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے، ایک جماعت کر سکتی ہے۔ اس کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک تنظیم ہے۔ تنظیم نہ ہونا، اتحادوں پہ الیکشن لڑنا، اس کی وجہ یہی بنی کہ ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا اور انشاءاللہ اس بار ہم اپنا مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے۔ اس دفعہ ہم اپنی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے یہ یقینی بنائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نظریاتی لوگ ہوں، وہ لوگ ہوں جو پارٹی کے نظریے پہ، فکر پہ کھڑے رہے۔ کم سے کم ہم دستخط کسی صورت بھی فارم 45 پہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بھی ٹپے ماری ہوئی تو حالات کی ذمہ داری، ظاہر ہے تحصیل لیڈی میں اگر ٹپے ماری ہوگی تو اس کی ذمہ داری، مکمل ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر ہوگا، RO کے اوپر ہوگا۔ RO اس میں اگر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا تو ہم اس بابت بہت سخت لائے عمل تک۔ یہ جو شفاف الیکشن ہے یہ اس انتظامیہ کے زیر نگرانی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتے۔ اس کو مہربانی کر کے سرکار دوبارہ غور کرے۔ اگر شفاف الیکشن چاہیے، اگر ساکھ بحال کرنا ہے اداروں نے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ شفاف الیکشن ہو، اور شفاف الیکشن اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلداروں کے زیر نگرانی ناممکن ہے۔ اس کو ہم گھر گھر بھی پہنچائیں گے۔ اس کے اندر ہم نے اپنے جو بنیادی معاملات ہیں اس کو وہ کیا۔ ایک تو ضلع سبی کی سابقہ حیثیت میں بحالی ہے جس کی وجہ سے ہماری نمائندگی نہیں ہوتی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قومیں دو ہی ہوتی ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہوتی۔ یا آپ ظالم کے ساتھ ہوگے یا آپ مظلوم کے ساتھ ہوگے، تو یہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا مظلوم کے ساتھ۔ دوسرا، ہمارا ناڑی گاج کا ہیڈ ورک چونکہ ہمارا زرعی علاقہ ہے، یہاں پہ ہمارے لوگوں کی جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت ہی ہے، تو ناڑی گاج ہیڈ ورک کو جو ہے اس میں توسیع ہمارا وہ ہے، پولی ٹیکنک کالج ہمارے یہاں منظور ہوا ہے۔
لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا, وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اس بلڈنگ کو جو ہے کسی اور استعمال میں لا رہے. تو ہماری دوبارہ اس کے اوپر بھی یہی وہ ہے کہ ہم پولی ٹیکنیک کالج کو بحال کریں گے. اسپتالوں کی جو حالت ہے, نہ ڈاکٹرز کا اسٹاف اس میں پورا ہے, نہ دوائیاں وہاں پہ میسر ہے, نہ آپریشن کے وہ ہے, ٹیسٹ لیبارٹری, یہ تمام مسائل اس کو ہم بحال کریں گے. اس کے علاوہ امن امان کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی یہاں پہ جو ہو رہا ہے بطہ خوریاں اور جو معاملات چل رہے ہیں, یہ معاملات کسی بھی مہذب ملک میں نہیں چل سکتے. اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہم اتریں گے, لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے. امن نہیں ہوگا تو روزگار نہیں ہوگا, امن نہیں ہوگا تو شہریں آباد نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا وابڈا کا بڑا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. بجلی کے پچھلے 6 ماہ میں یہاں جو گرمیاں گزری, یہ شہر ویران ہو چکا تھا. اس شہر سے لوگ ہجرت کر گئے تھے. یہاں پہ لوگوں کو, آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کھنڈرات کا علاقہ ہے. یہاں پہ لوگ کوئٹہ شفٹ ہو گئے تھے. دوسرا ہمارا وابڈا ورک شاپ کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ورک شاپ ہو تاکہ ہمارے جو ٹرانسفارمرز گرمی میں جلتے ہیں ان کی یہیں پہ ہی مرمت ہو, اور بر وقت مرمت ہو کے دوبارہ اس کی بحالی ہو سکے. نکاسی آب کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے, لوگ کھڈے لگا رہے, پانی کو نکاس نہیں ہے. روڈوں کا ہمارا مسئلہ ہے. دیہاتوں میں اور سٹی میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کو ختم کریں گے. کھاد اور بیج جو ہے وہ بلیک میں بک رہا ہے, اس کو سرکاری نرخوں پہ ہم بیچنے کے وہ کریں گے. ہماری یونیورسٹی ہے یہاں پہ, میر چاکر خان یونیورسٹی, اس کو ٹیچنگ اسٹاف اس میں اتنا نہیں ہے, فیکلٹیز کم ہے, اس کو ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے. سوئی گیس کا پریشر, اب چونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں, ہر سال سردیوں میں لوگ یہ بھگتتے ہیں, اس کو ہم جو ہے بحال کریں گے. صاف پانی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. لائنیں پرانی ہو چکی ہیں شہر میں, لوگوں کو جو ہے پینے کا پانی میسر نہیں ہے. عوام کے لیے ریزیڈنشل کالج کی منظوری, یہ ہمارا وہ ہے. خشکابے میں ہمارا جو خشکابہ ہے, وہاں پہ بلڈوزر کی ترسیل نہیں ہوتی. بر وقت ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کیوسک پانی ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے. اگر ہم ٹیوب ویل میسر کریں, سرکاری گھنٹے دیے جائے زمینداروں کو, تو یہ سارا علاقہ بہت بڑی زرعی حیثیت رکھتا ہے, اس کو بحال کریں گے. اس کے علاوہ سبی میں منشیات بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. یہاں پہ لوگ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, جوئے کے اڈے چل رہے ہیں, اس کے اوپر اسٹینڈ لینے والا کوئی نہیں. ہمارے نوجوان بگڑ رہے. کھیلوں کو فروغ دیں گے, کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے, تو منشیات کے اڈے اور اسپتال ویران ہوں گے. ہمیں ان کو بحال کرنا ہے, ہمیں کھیلوں کو فروغ دینا ہے. اس کے علاوہ بے روزگاری کا خاتمہ. اس 25 سال میں, گزشتہ 25 سال میں ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا روزگار کے حوالے سے. ہمارے جو نوجوان 25 سال پہلے جوان ہوئے تھے, وہ آج سفید ریش بن چکے ہیں, بڑھاپے کی دہلیز پہ دستک دے رہے ہیں, لیکن روزگار ان کو میسر نہیں ہے آج بھی. اس کے علاوہ سبی شہر میں قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص کر ہمارے یہاں پہ قبرستان بھر چکے ہیں. جس ٹائم فوتگی ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں قبر کھودنے کے لیے, کہیں ایک جگہ کھودتے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہلے ہی کوئی مردہ دفن ہے, پھر دوبارہ کہیں اور کھدائی چل رہی ہے. اس کے لیے ایک زمین کی الاٹمنٹ بہت اشد ضرورت ہے ہمارے شہر کو قبرستان کی. یہی منشور ہم لے کے اترے ہیں. اس میں ظاہر ہے جیسے مسائل بڑھتے رہیں گے, لوگ ہم نشاندہی کرتے رہیں گے, تو ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے اپنے منشور میں.